الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 10 تک سورہ الانفال اور پارہ نمبر 9 انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے سچی بات میں، بعدما تبینہ، اس کے بعد کہ واضح ہو چکی تھی، کأنما یساقون الی الموت، گویا وہ ہانکے جا رہے تھے موت کی طرف، وہم ینظرون، اس حال میں کہ وہ موت کو دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور یاد کرو جب وعدہ فرمایا تم سے اللہ نے ایک کا ان دو گروہوں سے، أَنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ، وہ تمہارے لیے ہے۔ کیا وعدہ تھا کہ وہ ان دو میں سے ایک گروہ کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے ہے۔ وَتُوَدُّونَ، اور تم پسند کرتے تھے، أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، دو گروہ تھے، ایک گروہ کے پاس مال و اسباب تھا اور ان کے پاس تھوڑے سے حفاظتی دستہ تھا، اور ایک وہ گروہ تھا جو بہت بڑا تھا اور سارے کے سارے ان میں اسلحے سے کیا تھے؟ لیس تھے۔ ان غیر ذات الشوکہ، تمہاری یہ خواہش تھی کہ نہتے گروہ جو ہے وہ تمہارے، یعنی اس کے ساتھ تم لڑو، تکون لکم، وہ تمہارے لیے ہو۔ ویرید اللہ، اللہ کی جبکہ خواہش یہ تھی کہ ان یحق الحق، کہ حق کو حق کر دے، بکلمات ہی، اپنے ارشادات سے، ویقطع دابر الکافرین، اور کاٹ دے کافروں کی جڑ۔ یعنی مسلمانوں کی خواہش کیا تھی کہ جو نہتے ہیں، جن کے پاس اسلحہ کم ہے، ان سے ہماری لڑائی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ کے ساتھ اللہ تمہیں فتح عطا کرے گا۔ ان میں سے اب لازم بات ہے ہر ایک کی خواہش یہی ہوگی کہ جناب جس کے پاس مال ہے اور لڑنے کا جو دستہ ہے وہ کم ہے، تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ جن کے پاس اسلحہ ہے، جو صحیح مسلح ہے اور جو سارا ایک نظام ہے ان کے پاس، ان سے لڑائی ہو، تاکہ انہیں منہ کی کھلا کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کیا دے دے؟ فتح دے دے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کاٹ دے کافروں کی جڑ، یعنی ان سے لڑا کے مسلمانوں کو تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ ثابت کر دے حق کو، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور مٹا دے باطل کو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ ناپسند کریں اس کو عادی مجرم۔ اسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو سن لی اس نے تمہاری فریاد، انی ممدکم بألف من الملائکہ، اور فرمایا یقیناً میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین، جو پے در پے یعنی لگاتار آنے والے ہیں، میں تمہاری ان سے مدد کروں گا۔ وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے نزول کو، اللہ نے کیا، الا بشرا، مگر ایک خوشخبری، ولتطمئن بہ قلوبکم، تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل، وما النصر الا من عند اللہ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بہت غالب ہے اور کیا ہے؟ حکمت والا۔ ان دو طائفوں یا دو گروہوں میں سے مراد ایک تو اہل مکہ کا تجارتی قافلہ، یا ہم اس میں اس کے تعارف میں سماعت کر چکے ہیں کہ ایک قافلہ وہ تھا جو مکہ شام سے آ رہا تھا، کس کی طرف؟ مکہ کی طرف جا رہا تھا، اور اس کے پاس جو ہے وہ ایک بہت بڑا 50,000 پاؤنڈ کی مالیت کا سامان تھا۔ تو دوسرے وہ تھے جو ان کو بچانے کے لیے، ان کا مال بچانے کے لیے مکہ سے آئے تھے، اور وہ مسلح تھے اور مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے۔ واپس لوٹ رہا تھا، اور جس کی حفاظتی دستہ کی تعداد 30-40 سے زیادہ نہ تھی، اور دوسرا وہ مسلح و منظم لشکر جو اپنی قوت و طاقت کے نشے میں چور مسلمانوں کو
پیس ڈالنے کے لیے مدینہ کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ ان دونوں میں سے ایک پر تمہیں غلبہ دیا جائے گا۔ یہ طبی امر تھا کہ بعض صحابہ کی یہی آرزو ہوگی کہ تجارتی قافلہ ہاتھ لگے تاکہ کسی مزاحمت کے بغیر اتنی دولت فراواں مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی فتح بندی کے جو وعدے کیے گئے تھے ان کو پورا کیا جائے، تاکہ مشرکین کا سر غرور کم ہو، حق کا بھول بھالا ہو اور باطل کی رسوائی آشکارا ہو جائے۔ شوق کانٹے کو کہتے ہیں۔ استغاثہ آ گیا ہے نا، استغیثون، جب تم فریاد کر رہے تھے۔ استغاثہ کا معنی ہے فریاد کرنا، مدد طلب کرنا۔ اس سے مراد حضور رحمۃ اللہ عالمین کی وہ عاجزانہ دعا اور نیاز مندانہ فریاد ہے جو بدر کے میدان میں ایک چھپر کے نیچے کھڑے ہو کر کی، جس کا ذکر سورت کے تعارف میں کیا ہے، گزر چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نا کہ یہ اگر تھوڑے سے ہیں، یہ اب ختم ہو گئے تو پھر تیرا ذکر کرنے والا کون ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پے در پے 1000 فرشتے کے ساتھ جو لگاتار آنے والے تھے مدد کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔